حضرت بلال ابن رباح کا واقعہ اسلام کی ابتدائی تاریخ کے ان عظیم واقعات میں سے ایک ہے جنہوں نے دنیا کو یہ دکھایا کہ ایمان کی طاقت جسمانی طاقت سے کہیں زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ یہ صرف ایک غلام کی کہانی نہیں بلکہ یہ اس انسان کی داستان ہے جس نے ظلم، بھوک، پیاس، مار، زنجیروں اور اذیتوں کے باوجود اپنے رب کی وحدانیت کا اعلان کرنا نہیں چھوڑا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے رہنے والے تھے۔ ان کی والدہ کا نام حمامہ تھا۔ وہ غلام تھی اور مکہ میں قریش کی ایک نہایت سخت دل سردار امیہ ابن خلف کی ملکیت میں تھے۔ اس زمانے میں غلاموں کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی۔ انہیں انسان نہیں بلکہ ایک چیز سمجھا جاتا تھا۔ مالک جب چاہتا انہیں مارتا، بھوکا رکھتا یا بیچ دیتا۔ مکہ اس وقت شرک میں ڈوبا ہوا تھا۔ خانہ کعبہ میں سینکڑوں بت رکھی ہوئے تھے۔ لوگ پتھروں کے سامنے جھکتے تھے، ان سے دعائیں مانگتے تھے، ان کے نام کی قربانیاں دیتے تھے۔ طاقتور کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، عورتوں کو حقیر سمجھا جاتا تھا اور غلاموں کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر تھی۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب انسان برابر ہیں۔ عربی کو اجمی پر اور گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت صرف تقویٰ سے ہے۔ یہ پیغام مکہ کے غریبوں، غلاموں اور مظلوموں کے دلوں میں اترنے لگا۔ انہی خوش نصیب لوگوں میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ جب انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کی آیات سنی تو ان کا دل کانپ اٹھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ لیکن مکہ کے سرداروں کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ ایک غلام ان کے مذہب کو چھوڑ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین میں داخل ہو جائے۔ خاص طور پر ان کا مالک امیہ ابن خلف غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ پھر حضرت بلال پر ظلم و ستم کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جسے سن کر آج بھی انسان کا دل دہل جاتا ہے۔ مکہ کی تپتی ہوئی دوپہر میں جب زمین آگ کی طرح جل رہی ہوتی، امیہ ابن خلف اپنے آدمیوں کو حکم دیتا کہ بلال کو گھسیٹ کر باہر لاؤ۔ ان کی ہاتھ پاؤں باندھ دیے جاتے، پھر انہیں جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا۔ سورج کی تپش اتنی شدید ہوتی کہ انسان چند لمحے کھڑا بھی نہ رہ سکی، لیکن حضرت بلال کو گھنٹوں اس ریت پر رکھا جاتا۔ پھر ان کے سینے پر ایک بہت بڑا بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، اتنا بھاری کہ سانس لینا مشکل ہو جاتا۔ لوگ ارد گرد کھڑے تماشا دیکھتے، کوئی ہنستا، کوئی مذاق اڑاتا، کوئی گالیاں دیتا۔ امیہ ابن خلف چیخ کر کہتا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرو، اپنے رب کو چھوڑ دو، ہمارے بتوں کو مان لو۔ لیکن حضرت بلال کی زبان پر صرف ایک ہی آواز ہوتی، احد، احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ الفاظ مکہ کی فضا میں گونجنے لگے۔ جتنا ظلم بڑھتا، حضرت بلال کی آواز اتنی ہی مضبوط ہوتی جاتی۔ کبھی انہیں بھوکا رکھا جاتا، کبھی پانی سے محروم کیا جاتا، کبھی زنجیروں میں باندھ کر بچوں کے حوالے کر دیا جاتا جو انہیں گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے۔ ان کے جسم پر زخم ہی زخم ہو گئے تھے، لیکن ان کے دل میں ایمان کی روشنی پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت بلال پر ہونے والے ظلم کی خبر ملتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل غم سے بھر جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو صبر کی تلقین فرماتے اور انہیں جنت کی خوشخبری دیتے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق وہاں سے گزری۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت بلال جلتی ہوئی ریت پر پڑے ہیں، سینے پر بھاری پتھر رکھا ہوا ہے، جسم زخمی ہے، لیکن زبان پر پھر بھی احد، احد۔ حضرت ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے فوراً امیہ ابن خلف سے کہا، بلال کو میرے ہاتھ بیچ دو۔ وہ ہنسنے لگا۔ اس نے بہت زیادہ قیمت مانگی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فوراً ادا کر دی۔ پھر حضرت بلال کو
آزاد کر دیا۔ جب حضرت بلال آزاد ہوئے تو گویا اسلام کو ایک نئی طاقت مل گئی۔ وہ غلام جسے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا اب اسلام کے عظیم صحابیوں میں شمار ہونے لگا۔ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور وہاں اسلامی معاشرہ قائم ہوا تو اذان کا طریقہ مقرر کیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو اسلام کا پہلا مؤذن منتخب فرمایا۔ یہ وہی بلال تھے جنہیں کبھی مکہ کے سردار حقیر سمجھتے تھے۔ اب جب وہ اذان دیتے اللہ اکبر اللہ اکبر تو مدینہ کی فضائیں گونج اٹھتیں، لوگوں کے دل کانپ جاتے، ایمان تازہ ہو جاتا۔ حضرت بلال کی آواز میں عجیب تاثیر تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے۔ یہ سن کر صحابہ حیران رہ گئے۔ ایک غلام جسے دنیا میں ذلیل سمجھا جاتا تھا اللہ کے نزدیک اتنا بلند مقام پا چکا تھا کہ جنت میں اس کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ پھر وہ دن بھی آیا جب مکہ فتح ہوا، وہی مکہ جہاں حضرت بلال کو جلتی ہوئی ریت پر گھسیٹا جاتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، تمام بت توڑ دیے گئے، شرک کا غرور ٹوٹ گیا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دیں۔ حضرت بلال کعبہ کی چھت پر کھڑے ہوئے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہیں وہ دن یاد آ رہی تھی جب وہ اسی شہر میں غلام تھے، جب انہیں مارا جاتا تھا، جب انہیں جلتی ریت پر لٹایا جاتا تھا۔ اور آج وہی بلال خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے پوری دنیا کو اللہ کی بڑائی سنا رہے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ صرف اذان نہیں تھی، یہ حق کی فتح کی آواز تھی، یہ صبر کی کامیابی تھی، یہ ایک غلام کی ایمان کی جیت تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت بلال بہت غمگین رہنے لگی۔ جب بھی اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے تو رو پڑتے۔ انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد برداشت نہ ہوتی۔ آخر کار انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا، لیکن ان کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کم نہ ہوا۔ ایک مرتبہ صحابہ کی خواہش پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دوبارہ اذان دی۔ جیسے ہی ان کی آواز مدینہ میں گونجی، پورا شہر رو پڑا۔ لوگوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی یاد آ گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان کی اصل عزت اس کے رنگ، نسل، دولت یا طاقت میں نہیں بلکہ ایمان میں ہے۔ ایک غلام جسے دنیا حقیر سمجھتی تھی، اللہ نے اسے ایسا مقام عطا فرمایا کہ اس کا نام قیامت تک عزت سے لیا جائے گا۔